اللہ کا رحمت کرنا ہمارے رحمت کرنے کی طرح ہے، یہ نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ کی رحمت کرنا یہ اللہ کے شیان شان ہے، اور ہمارا ایک دوسرے پر جتنا رحماء بینہم صحابہ کے بارے میں، یا والدین جو ہوتے ہیں یہ جو اپنی اولاد پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ رحمت کرنا یہ انسان کے شیان شان ہے، یہ مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ تمام صفات کے اندر یہ قاعدہ ہے۔ ادھر اللہ کی رحمت کی لغوی جو کل وہ بتائی تھی نا کہ یہ معولین پہلے لغوی تعریف کرتے ہیں، رقۃ القلب ون اعطاف یقتضی الاحسان والتفضل والتفضل والاحسان وغیرہ، ادھر یہ نہیں لگے گی، کیونکہ اگر یہ معنی کر لیا جائے تو پھر تو گویا کہ کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ تو ادھر سلف صالحین اللہ کی صفات کو یہ کہتے تھے کہ ہم بغیر تکییف کے مانتے ہیں، یعنی ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے کہ اس طرح ہے، اس طرح کہ انسان کی طرح، وہ تو پھر انسان کی طرح ہی سمجھ لیا معنی کہ جس طرح ہمارا ہے اس طرح اس کا ہے، حالانکہ ادھر جو ہے نا اللہ کی جب صفت ہوتی ہے نا وہ اس کی شان کے لائق ہوتی ہے، شیان شان۔ تو یہ زیادہ تر حدیثوں کے اندر جو ہے نا یہ لفظ آیا ہے، مثلا آگے روایت ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ ہے ھذہ رحمۃ جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت آپ یاد رکھیں۔ ادھر رحمت جو ہے نا اس کی ایک بطور نوع ہے، ایک بطور نوع ہے، اور ایک بطور آحاد ہے، یعنی صفت جو ہوتی ہے نا فعلی صفت، ایک اس صفت کی نوع ہوتی ہے نوع، اور ایک اس نوع کے جو آگے افراد ہوتے ہیں نا آحاد، یہ اس اعتبار سے جب اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے نا کہ اللہ کی صفت بطور نوع، پھر تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے، یعنی ازلی صفت ہے، ازل ہی سے اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متصف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے رحمت کے ساتھ متصف نہیں تھا اللہ تعالیٰ بعد میں ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ازلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ لیکن چونکہ یہ صفت فعلی ہے اور اللہ کی مشیت کے تحت ہے، تو یہ اپنی مخلوق میں سے جس پر رحمت کرنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ کر دیتا ہے۔ یہ جو افراد ہیں نا اس کی، کہ آج مثلا اس پر رحمت کی ہے، کل اس پر کی ہے، پرسوں یا کسی وقت اس قوم پر، اس قوم پر، یہ جو اس کی مثالیں بنے گی نا آگے، یہ ہوتا ہے بے اعتبار آحاد۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہیں، فعلی صفات حادث ہیں۔ حادث کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہیں، کیونکہ معتزلہ کو یہ بہت بڑا شبہ لگ گیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو حادث ہیں، اور اگر یہ مان لی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آ جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آ گیا تو اس کا اپنا بھی حادث ہونا لازم آ جائے گا۔ اگر اللہ کا حادث ہونا لازم آ گیا تو اس سے اللہ کا مخلوق ہونا لازم آ جائے گا، اور یہ باطل ہے۔ یعنی جس کا لازم باطل ہوتا ہے نا تو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ لازم جو ہے نا وہ باطل ہو تو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ ملزوم سے کیا مراد ہے اس جگہ پر؟ یعنی اللہ کا یہ صفت فعلی، یعنی اسی طرح ہی ماننا جس طرح ہے، یہ ان کے نزدیک یہ ملزوم تھا۔ اس کا لازم یعنی نتیجہ جو ہے نا وہ یہ تھا کہ اللہ کا مخلوق ہونا لازم آ رہا ہے، اس لیے وہ فعلی صفات کو نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے صغرے کبرے ملائے ہیں نا منطقی انداز سے پھر نتیجہ نکالا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا حادث ہونا بے معنی مخلوق، یہ غلط ہے، کیونکہ کلیہ یہ ہے کہ کل مخلوق حادث ولیس کل حادث بے مخلوق۔ مخلوق کا حادث جو ہے نا وہ مخلوق ہوتا ہے، یہ کلیہ ہے، اور اللہ چونکہ خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اس کا جو حدث ہے نا وہ اس کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ یہ تمام صفات کے اندر لگ جائے گا۔ اللہ کا تکلم، کلام کرنا، ادھر بھی یہ معتزلہ یہی کہتے تھے کہ اگر مان لیں کہ اللہ تکلم ہے تو تکلم جو ہے نا یہ تو حادث ہے،
پھر اللہ کا محل حوادث ہونا لازم آ جائے گا، پھر آگے اس کا حادث ہونا لازم آ جائے گا، پھر اس کا مخلوق ہونا لازم آ جائے گا۔ لیکن سلف نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ افراد کے اعتبار سے جو حدوث ہے نا صفتوں کے اندر، یہ فعلی صفات کے اندر، چونکہ وہ مشیت کے تحت ہوتی ہے نا، جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس وقت وہ کرتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا ارادہ کیا، اس ارادے کے بعد کلام کر لیا۔ اب یہ ایک فرد ہے، اللہ کے کلام کرنے کا ایک فرد۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ازلی ابدی ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور وہ جاری ہے، کہ پہلے بھی کر رہا تھا، اس وقت بھی کی، اب بھی کر رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ متکلم ہونا اللہ کا نوع جو ہے نا، جنس، یہ قدیم ہے۔ مطلب اس کا شرح عقیدۃ طحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس معنی میں نہیں ہے کہ مثلا پہلے اللہ تعالیٰ متکلم نہیں تھا، کہ صفت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے اندر، بعد میں حاصل ہوئی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ کسی صفت کے اندر بھی ایسے نہیں ہے۔ تمام فعلی صفات جو ہے نا وہ اس معنی میں قدیم ہے نوع کے اعتبار سے، لیکن وہ چونکہ مشیت کے تحت بھی ہوتی ہیں نا، فعلی صفات ہیں، تو وہ ہے کہ جس پر مثلا رحمت کرنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے وہ نہیں کی ہوتی، اس کا وقوع نہیں ہوتا اس سے پہلے۔ جب ارادہ کیا، ارادے کے ساتھ رحمت کرنا چاہا، جس طرح حدیث کے اندر آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، مسلم میں روایت ہے، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، ماقات عربہم و عجمہم، عرب اور عجم پر اللہ ناراض ہو گیا، کیونکہ سارے گمراہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مراد ہے، بعثت سے پہلے سارے گمراہ، الا بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگ تھے، ان پر اللہ ناراض نہیں ہوا۔ تو حدیث کے اندر لفظ ہے، یہ ترمذی میں ہے لفظ، اراد ان یرحم الناس، اللہ نے لوگوں پر رحم کرنا چاہا کہ میں لوگوں پر رحمت کر دوں۔ اب دیکھو ارادہ ساتھ آ گیا نا، ارادے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، صفت فعلی کا ارادہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ وہ جو کرنا چاہتا ہے نا، مثلا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، مشیت کے ساتھ تعلق ہے مغفرت کا بھی اور عذاب دینے کا بھی۔ عذاب دینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور مغفرت، بخشنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ مشیت کے ساتھ۔ اس لیے قرآن میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں ارادہ اور مشیت کے ساتھ۔ تو یہ جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر وہ مراد حاصل ہوتی ہے۔ ارادہ کونیہ ہو تو مراد حاصل ہونا ضروری ہے، یہ بعد میں آئے گا، باب الارادۃ والمشیہ، بخاری کے اندر ہی ہے۔ تو جس صفت کا تعلق ارادے کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ بطور احاد ہے، یعنی افراد کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ حدوث ہے۔ حدوث ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے اس کا وقوع نہیں ہے، اب وقوع ہے، لیکن چونکہ اللہ اس وصف کے ساتھ ازل سے ہی متصف ہے، یعنی اس معنی میں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صفت اللہ میں پہلے بالکل ہی نہیں تھی، بعد میں حاصل ہوئی ہے، کہ پہلے عدم ہے بعد میں ہوا، یہ نہیں ہے، کسی صفت کے اندر ایسے نہیں ہے۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے نوع کے اعتبار سے قدیم، لیکن آحاد کے اعتبار سے حادث۔ لیکن اللہ کا حادث یہ مخلوق نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری میں آگے ایک باب آئے گا کہ اللہ کا حدث وہ مخلوق کے حدث کی طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی صفت ہے۔ تو جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے، اسی طرح اللہ کا فعل اور اس کا حدث، احداث، یہ بھی اس کی صفت ہے غیر مخلوق۔ ہاں، مخلوق کا جو حدث ہے یا احداث ہے یہ مخلوق ہے، چونکہ یہ بندے کا فعل ہے، تو بندے کے فعل کا خالق اللہ ہے، تو یہ اس کا مخلوق ہے، بندہ بھی مخلوق اور اس کا فعل بھی مخلوق۔ اسی سے اہل سنہ نے یہ بات کہی ہے کہ خلق و افعال العباد، یعنی بندوں کے افعال جو ہے نا، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ کسب بندے کا ہے، یعنی فعل بندے کا ہے، کسب بندے کا ہے، لیکن خلق کس کی ہے؟ تخلیق اللہ کی ہے۔ یہ تو اس سے فرق ہو جاتا ہے، بندے کی صفت
اور اللہ کی صفت کے درمیان. اللہ کی صفت یہ غیر مخلوق، اللہ اور بندے کی صفت یہ مخلوق ہے. اس میں دو گمراہ ہوئے ہیں. ایک یہ معتزلہ جو بندے کے فعل کو اللہ بندے کی ہی تخلیق سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ بندہ خود خالق ہے اپنے فعل کا. ان کا بھی رد کیا امام بخاری نے، آگے باب باندھا ہوا ہے اور قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ند مقرر کرنا ہے کہ خالق اکیلا اللہ ہے. تو انہوں نے جب بندے کو خالق کہہ دیا اپنے فعل کا، تو ہر بندہ اپنے فعل کا خالق ہو گیا، تو انداد نہیں بن گئے، اللہ کے انداد ہو گئے ہیں. اس طرح امام بخاری نے قرآن کی آیت لا کے ان کا رد کیا ہے. اور دوسرا گمراہ فرقہ اس مسئلے میں وہ ہے جبری. وہ یہ کہتے تھے کہ بندے کا جو فعل ہے نا، یہ فعل بھی بندے کا نہیں ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. یعنی بندے کو فاعل بھی نہیں کہتے تھے، یہ کہتے تھے بندہ اپنے فعل کا فاعل بھی نہیں ہے بلکہ فاعل بھی اللہ ہے. یعنی بندہ جو کرتا ہے یہ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے. یعنی بطور فعل کے بھی انہوں نے اللہ کی طرف نسبت کر دی. لیکن معتزلہ نے کہا کہ نہیں، یہ فعل بھی بندے کا ہے اور تخلیق بھی بندے کی ہے. یہ بھی گمراہ ہوئے اور وہ بھی گمراہ ہوئے. باقی اہل سنہ ان دونوں کے درمیان متوسط ہیں اس مسئلے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسب اور فعل بندے کا ہے، یعنی کاسب ہے بندہ، فاعل ہے بندہ، مرتکب ہے بندہ، لیکن بندہ خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے. تو یہ ہے اس مسئلے میں یعنی کچھ تفصیل. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، ایک رحمت یعنی نوع کے اعتبار سے صفت قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور احاد کے اعتبار سے یہ حادث ہے. لیکن حادث سے مراد مخلوق نہیں ہے. یہ کلیہ غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہر حادث مخلوق ہوتا ہے. شیخ الاسلام نے اس کی تفصیل لکھی ہوئی اپنی کئی کتابوں کے اندر. انہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر حادث مخلوق نہیں ہوتا. یہ صحیح بخاری کے اندر آگے باب میں آئے گا. پھر ایک اعتبار سے اور بھی یاد رکھیں کہ بندے کی جو رحمت ہے نا، رحمت کرنا، یہ دل کے اندر جو رحمت رکھی ہے، اللہ نے بندے کے دل کے اندر جو رحمت رکھی ہے، یہ رحمت مخلوق ہے. اس کی دلیل ہے قرآن مجید کے حدیث کے اندر ہی آئی ہے کہ ان اللہ خالق مئات رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں. وہاں خالق کا لفظ آیا ہے. اس رحمت سے مراد وہ رحمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس رحمت سے مراد مخلوق کے اندر جو رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. آگے حدیث یہ ہے کہ ایک رحمت یعنی 100 میں سے ایک دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہیں کہ اسی کے ساتھ، یعنی اسی کا نتیجہ ہے کہ گھوڑی جو ہے نا اپنے بچے سے قدم اٹھا لیتی ہے. بچہ ہو آگے چھوٹا بچہ، تو گھوڑی آ رہی ہو نا، اس کے دل کے اندر بھی رحمت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنا پاؤں نہیں رکھتی اس بچے پر. وہ رحمت ہے اس کے دل کے اندر اپنے بچے پر. یہ مخلوق ہے یعنی 100. پھر فرمایا کہ بقیہ جو ہے نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ رحمتیں یعنی کرے گا. بقیہ یہ 100 مخلوق ہے. یہ وہ رحمت نہیں ہے جو اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت وہ اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے. اس اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے دونوں کے اندر. تو معتزلہ جو ہے نا یہ حدیث پیش کرتے تھے محدثین کے سامنے اپنے دور میں کہ تم کہتے ہو رحمت اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، تو ادھر تو خالق کا لفظ آ گیا ہے. تو وہ یہی جواب دیا کرتے تھے کہ یہ رحمت اور ہے، یہ وہ رحمت ہے جو بندہ ایک دوسرے پر آپس میں یہ کرتے ہیں رحماء بینہم. یہ رحمت واقعتاً مخلوق ہے چونکہ یہ بندے کی صفت ہے نا. تو بندے کی صفات اور بندے کے افعال یہ اللہ کی مخلوق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. ما جو ہے نا اس میں 2 احتمال ہیں، ایک تو موصولہ ہونا اور ایک مصدریہ ہونا. اگر مصدریہ ہو تو معنی بن جائے گا واللہ خلقکم وعملکم مصدر. اگر یہ موصولہ ہو تو پھر اس کا صلے کے اندر آگے ضمیر وہ محذوف ہے، مقدر ہے، وما تعملون ہو یا وما تعملون بہی صلے کے اندر، تو یہ موصولہ ہو جائے گا یعنی جو تم عمل کرتے ہو، جو الذی کے معنی میں آ جائے گا. یہ بھی آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر یہ آیت پیش کی ہے یہ خلق افعال مسئلے میں، بلکہ انہوں نے اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس کا نام یہ خلق و افعال العباد.
معتزلہ کا رد کیا ہے۔ آگے باب ہے نیا، باب قول اللہ انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اس میں دو نسخے ہیں، ایک میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ایک انی ہے۔ یہ دو قراتوں کے تحت ہے کیونکہ اس آیت میں دونوں قراتیں ہیں، تو یہ بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الرزاق۔ اب یہ بھی اللہ کے خاص اسماء میں سے ہے، یعنی کسی کو رزاق نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، الرزاق۔ اس طرح ذوالقوہ، ذوالقوہ ویسے لفظ کے اعتبار سے اللہ کا خاص نہیں ہے نام، مخلوق پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اولی قوہ مثلا قرآن مجید کے اندر آیا ہے، ذو قوت، یہ ذو مرتن جبرائیل علیہ السلام کے لیے، یعنی قوت والے جبرائیل۔ لیکن قوت میں فرق ہو جائے گا، اللہ کی قوت اللہ کی شان کے لائق، مخلوق کی قوت یہ مخلوق کی شان کے لائق ہوگی، اس کے شیان شان۔ جس طرح ذوالقرنین نے کہا تھا نا کہ میری مدد کرو قوت کے ساتھ، اعینونی بقوہ، وہاں قوت صفت ذکر کی گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قوت۔ اور المتین یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ذوالقوہ اللہ کا نام ہے اور قوت جو ہے نا یہ صفت ہے۔ اس طرح المتین متانت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور المتین یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ متین کا معنی ہوتا ہے مضبوط، بہت پکا، مضبوط، پختہ، یعنی کمزوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر کسی بھی لحاظ سے، مضبوطی ہی مضبوطی ہے ہر لحاظ سے۔ جس طرح الصمد کے اندر بھی یہ معنی آ جاتا ہے، صمد کا معنی کئی ٹھوس کرتے ہیں، ٹھوس، مضبوط ہر لحاظ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ تو رزاق یہ صفت رزق پر، رزق کو متضمن ہے، بے معنی مصدر، یعنی عطا کرنا۔ رزق کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ یہ عام طور پہ ہمارے عرف کے اندر رزق تو خوراک کو کہتے ہیں نا، قوت جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ رزق، ورنہ عربی کے اندر جو ہے نا یہ عام ہے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور علم عطا کرنا، اس کے بھی اولاد عطا کرنا، یہ بھی رزقہ اللہ ولدا صالحا مثلا، یا رزقہ اللہ عملا صالحا مثلا، نیکی اللہ اس کو دے۔ تو جس طرح ایک شعر بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا نا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، تو رزق کا لفظ یہ عام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رزق۔ جس طرح اعطاء اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دینا، ہبہ کرنا، وہاب نام سے نکلاتا ہے نا، ہبہ کرنا، دینا۔ تو آگے حدیث ذکر کیا، ما احد اصبر علی اللہ من اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، یہ من اللہ کا تعلق جو ہے نا اصبرہ کے ساتھ ہے، جار مجرور، یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ اس حدیث کا تعلق جو ہے نا باب کے ساتھ، یہ یرزقہم لفظ جو آیا ہے اس کی وجہ سے ہے، یرزقہم، یہ فعل کی صورت میں حدیث کے اندر لفظ ہے نا یرزقہم، تو رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ساری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سبب اور ذریعے کے ساتھ ایک دوسرے کو جو دے دیتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوئی ہے انسانوں کو، ذریعے اور سبب کے ساتھ جو دے دیتے ہیں، یا والدین مثلا یا اغنیا فقراء کو جو دے دیتے ہیں، یہ رزق دینا ہے نا، یہ اس معنی میں انسان کے ساتھ یہ ہے اس کی شان کے لائق، یعنی کسب کا اس میں تعلق ہے۔ ایصال یعنی ہاتھ کے ساتھ کسی تک پہنچا دینا، حاصل کر کے، جس کو کہتے ہیں امور عادیہ یا اسباب اور ذرائع کے ماتحت، تحت الاسباب، اس میں ایک دوسرے کی مدد کر دے کوئی مالی، یہ آ جاتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت۔ لیکن اگر کوئی غیبی طور پر کسی کو رازق سمجھے اپنا، جس طرح اللہ کو سمجھا جاتا ہے، مسبب الاسباب صرف اللہ ہے،
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ اس اعتبار سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ کلمہ کن کہہ کر کسی کو رزق دے دے، کن کہہ کر، جب تک وہ نہ چاہے وہ کسی کو رزق مل نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے تو ملتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، غیبی طور پر مدد کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اسی سے فرق ہو جاتا ہے انسان کی طرف کسی فعل کی نسبت یا کسی صفت کی نسبت اور اللہ کی طرف کسی صفت یا فعل کی نسبت کے درمیان۔ بندہ جو ہے نا وہ فعل کو سر انجام دیتا ہے وسائل اور ذرائع کے ساتھ، لیکن اللہ غیبی طور پر ہی بندوبست کر دیتا ہے کلمہ کن کہہ کر۔ یہ اللہ کی صفت ہے خاص اس کے ساتھ، اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہو گیا ہے الرزاق۔ اسی سے عبد الرزاق نام رکھا جاتا ہے، عبد الرزاق۔ تو پوری کائنات کو رزق دینا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں، کوئی دوسروں کے بارے میں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کائنات کے اندر رزق تقسیم کرتے ہیں، یہ کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے لوگوں نے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ رب العالمین صرف اللہ ہی ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والا۔ آگے اگلے باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کا ایک اور اسم حسن وہ ذکر کیا ہے، عالم الغیب۔ غیب، الغیب پر جو ال ہے یہ استغراقی ہے، عالم الغیب والشہادہ، اس پر بھی الف لام استغراقی ہے، یعنی غیب کا ہر فرد جو ہے نا اس کے اندر آ جاتا ہے، احاطہ ہے، استیعاب ہے، کلی، سب، کوئی ایک ذرہ بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ تو پھر یہ مصدر کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے، الغائب ہوتا ہے لفظ، الغائب اسم فاعل، غیب مصدر ہے، غائب اسم فاعل ہے۔ مصدر اسم فاعل کی جگہ پر آ جائے تو مبالغہ ہو جاتا ہے، جس طرح عدل، زید عدل، عادل کی جگہ پر عدل کہیں تو مبالغہ نہیں ہو گیا، تو یہ کثرت والا معنی آ جاتا ہے۔ اس طرح غیب اس لیے مصدر کی شکل میں آیا ہے کیونکہ اس میں استغراق ہے، احاطہ ہے، عموم، یعنی عموم ہے، استغراقی عموم۔ تو اس لیے یہ نام بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے، عالم الغیب یا عالم الغیب والشہادہ یا علام الغیوب۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو ہی کہیں گے نا، انت اللہ علام الغیوب، قیامت والے دن، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک وانت علام الغیوب۔ یہ اللہ کا خاص نام ہے، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ۔ یہ ایک مضمون ہے کتاب و سنت کے اندر مستقل، بہت مفصل ہے یہ، اس کے دلائل وغیرہ۔ تو اللہ کے علاوہ کسی پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ عالم اللہ کا نام ہو گیا نا، علیم اور عالم، تو صفت علم جو ہے نا وہ صفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، یہ علم صفت کو متضمن ہے۔ آگے یہ آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ امام بخاری نے اس لیے یہاں آگے جو آیتیں لکھی نا علم کا لفظ ہے، آگے انزلہ بعلمہ ہی، یہ بھی آیت کی طرف اشارہ ہے، ادھر بھی علم کا لفظ آیا ہے۔ آگے اگلی آیت اور لکھی ہے اس میں بھی علم کا لفظ آیا ہے، الا بعلمہ ہی۔ آگے پھر الیہ یرد علم الساعہ، یعنی علم کا لفظ ادھر بھی آیا ہے۔ آگے پھر آیت ہے علی کل شیء علما، الظاہر علی کل شیء علما، تو آگے بھی ہے علی کل شیء علما۔ یہ علم والی نصوص اس لیے پیش کی ہیں، یہ معتزلہ کا رد ہے، چونکہ وہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو شرح کتاب واسطیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک جہمیہ اور معتزلہ ان کا علیحدہ علیحدہ قول نقل کیا ہے۔ جہمیہ اللہ پر اسم کا لفظ بھی نہیں بولتے تھے اور صفت بھی نہیں بولتے تھے، معتزلہ اسم کا لفظ بول دیتے تھے، یعنی العلیم کہہ دیتے تھے کہ اللہ العلیم ہے، لیکن کہتے تھے بلا علم، العلیم بلا علم، القدیر بلا قدرہ، السمیع بلا سمع، البصیر بلا بصر۔
وہ کہتے تھے السمیع بذات ہی، العلیم بذات ہی، القدیر بذات ہی، یہ لفظ بولتے تھے وہ، یعنی وہ اسم سے صفت جو ہے نا وہ نہیں، اسم کی صفت پر دلالت اس کے قائل نہیں تھے وہ۔ امام بخاری نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ آیتیں پیش کی ہیں کہ اللہ نے علم کا لفظ بھی اپنے لیے ثابت کیا ہے اور بطور اسم کے بھی اپنے لیے ثابت کیا ہے کہ بطور اسم بھی ٹھیک ہے اور بطور وصف بھی ٹھیک ہے، چونکہ قرآن کے اندر نصوص موجود ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ العلیم ہے بلا علم، تو اس سے تو پھر نصوص کا انکار لازم آ رہا ہے، آیات کا انکار لازم آ رہا ہے، اور یہ غلط ہے۔ جہمیہ جو ہے نا وہ اور معتزلہ وہ دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ صفات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وہ یہی تھا کہ صفات اگر مان لیں تو تشبیہ لازم آ جائے گی، کیونکہ انسان کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ وصف جو ہے نا، یہ اصل میں انہوں نے ایک اصطلاح جو ہے نا نکالی تھی آراز کی، وہ صفات کا لفظ نہیں بولتے تھے، وہ کہتے آراز، آراز، اور ایک طرف کہتے جوہر، اللہ جوہر ہے، اور جوہر یہ صفات وہ جوہر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ پھر کہتے تھے انسان جوہر ہے، اس کی صفات یہ آراز ہیں، تو یہ جوہر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، ان کا علیحدہ وجود نہیں ہوتا صفات کا، کیونکہ عرض کی تعریف کرتے ہیں القائم بغیر ہی، اور جوہر کی تعریف کرتے ہیں القائم بنفسہ ہی، یعنی بے نفس ہی قائم ذات جوہر، اور وصف یا عرض جو ہے نا یہ بے نفس ہی موجود نہیں ہوتی، قائم نہیں ہوتی، یہ جوہر کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور کہتے تھے کہ جوہر کے لیے یا جس کے لیے صفات ثابت کی جاتی ہیں، آراز ثابت کی جاتی ہیں نا، اس کا مادی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے انسان چونکہ مادی ہے، اس کے ساتھ تو صفات قائم ہو سکتی، آراز قائم ہو سکتی ہیں، یہ مادی ہے۔ اللہ چونکہ مادی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، لہذا اس کے لیے صفات جو ہے نا وہ ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اگر صفات یعنی آراز، اگر آراز ثابت کریں گے تو اس کا پھر مادی ہونا یعنی مادی جسم ہونا لازم آ جائے گا، تو یہ کہتے تھے کہ تشبیہ ہے انسان کے ساتھ، اس لیے وہ پھر آراز کہہ کے نا پھر اس کی نفی کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کی تنزیہ ہے۔ یہ تو پہلے میں نے مثال دی ہے کہ عرض، مثلا چاہے عرض لفظ بول بھی لیں، قرآن اور حدیث کے اندر تو نہیں آیا لفظ ان کی اصطلاح کے مطابق، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کے ساتھ عرض قائم ہو تو وہ مادی ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا سردی لفظ ہے، سردی کہتے ہیں سردی بڑی سخت ہے، سردی بہت ہی شدید ہے، یہ صفت نہیں ہے سردی کی، حالانکہ سردی جو ہے نا یہ عرض ہے، کیونکہ اس کا علیحدہ وجود نہیں ہے، یعنی جسے والی نہیں ہے علیحدہ۔ بخار مثلا بڑا سخت ہے، بخار عرض ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے سخت بھی ہوتا ہے، تو صفت آ گئی نا بخار کی، تو مادی تو نہیں ہے بخار۔ اس کی تو بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، پہلے ابھی میں نے بتایا وہ عذاب کی صفت، عذاب ہلکا، عذاب سخت، تو اس طرح یہ رات اور دن کی مثال دی ہے، آپ کو ذہن میں ہوگی، تو یہ مادی نہیں ہے، تو یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وہ نور ہے، نور، یہ بھی آگے باب میں بیان کیا امام بخاری نے، نور ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی اصل کیفیت اور حقیقت وہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ ابصار اس کا ادراک نہیں کرتی۔ اگر رویت ہو بھی جائے نا، یعنی اللہ کو کوئی دیکھ بھی لے، پھر بھی اس کی ماہیت کا ادراک پھر بھی نہیں ہو سکتا، اس کی کنہ اور حقیقت کا ادراک پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے لا تدرکہ الابصار۔ اب بھی مثلا کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ یہ ستارے نہیں ہیں، اوپر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت معلوم نہیں ہے ہمیں کہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں یہ ستارے، یہ کس چیز کے ہیں، ان کا مادہ کیا ہے جس سے یہ بنے ہیں ستارے، تو علم نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مادی شے ہو تو پھر ہی اس کی وصف، اس کا وصف ہو،
تو اللہ وحدہ لا شریک بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہے، وہ اپنی ذات اور صفات سمیت بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہے، علیم بالعلم، یہ کہنا ٹھیک ہے، آیتیں جو ہے نا واضح دلالت کر رہی ہیں۔ آگے یحییٰ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے، یہ یحییٰ بن زیاد فرا ہیں، یہ فرا نحوی مشہور ہیں، فرا جو نحوی ہیں، یہ بہت نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار اور نبینے تھے۔ ویسے ان کی ایک تفسیر چھپی ہوئی ہے 2 جلدوں کے اندر، اس کا نام ہے معانی القرآن، یہ قرآن کی تفسیر پر ہے۔ یہ ان کا قول نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، الظاہر کا یعنی ہر شے پر اللہ ظاہر ہے علم کے اعتبار سے، اور ہر شے پر باطن ہے علم کے اعتبار سے۔ کئی تو اس کا یہ معنی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ظاہر کو بھی خوب جاننے والا ہے اور ہر شے کے باطن کو بھی خوب جاننے والا ہے، لیکن حدیث کے اندر اس کی تفسیر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو کہا گیا انت الظاہر الذی لیس فوقہ شیء، کہ تو وہ ظاہر ہے جس کے اوپر کوئی شے نہیں، سب سے اوپر ہے اللہ، سب سے بلند۔ اور باطن کا معنی کیا گیا انت الباطن الذی لیس دونہ شیء، یعنی جس کے آگے کوئی شے نہیں۔ آگے کوئی شے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے اس کے آگے حائل نہیں ہو سکتی۔ انسان کے آگے تو حائل ہو سکتی ہے نا، مثلا یہ دیوار ہے یا پردہ ہے، اس کے پس پشت جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، یا باہر سڑک پر جو ہے نا وہ کیا، یہ کوئی شے آنکھوں کے آگے آ جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، یہ حائل ہو جاتی ہیں ہمارے آگے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں دیکھنے کے آگے، جاننے کے آگے، سننے کے آگے۔ اللہ اتنا عظیم الشان ہے، عرش پر ہونے کے باوجود کوئی شے آگے حائل نہیں ہو سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ اس کو نظر نہ آئے، کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دیکھو لا نفی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا نکرہ آیا ہے شیء، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی شے، کوئی ذرہ سا بھی وہ مخفی نہیں ہے۔ لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرے کی مثل بھی اوجل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کمال نہیں ہے، کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو باطن اللہ اس معنی میں کہ کوئی شے آگے حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں نا کہ ہر شے کے باطن میں اللہ ہے، یعنی ہر شے باطن میں اللہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ وہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، ہر شے میں ہے، حلولیہ وغیرہ۔ حلولیہ اسی کے قائل ہے نا کہ ہر شے کے اندر حال ہے اللہ، اور ہر شے کو اللہ کا محل بناتے ہیں۔ حال حلول سے ہے، حلول کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا، کسی شے کے اندر اس طرح حلول ہو جانا کہ وہ ایک ہی بن جائیں اور دونوں کی طرف ایک ہی اشارہ ہو۔ یہ حلول کی تعریف لکھی میبزی کے اندر، یہ فلسفے کی کتاب ہے، ہدایت الحکمت کی شرح، حلول کی تعریف۔ تو یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک ہے اتحاد لفظ، ایک ہے حلول۔ کئی تو اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ حلول کے اندر رہتی دونوں ہی ہیں، ایک نہیں بنتی، لیکن اتحاد کے اندر دونوں ایک ہی بن جاتی ہیں۔ کئی یہ فرق کرتے ہیں، لیکن کئی یہ فرق نہیں کرتے، وہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں، پانی ہے، پانی، اس میں آپ چینی ڈال دیں، چینی جب تک وہ اس کے اندر وہ حلول نہیں اختیار کیا اس نے، چینی وہ نظر آ رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہے حلول، کیونکہ دو باقی ہیں ابھی تک، چینی اور وہ پانی، یہ دو باقی ہیں۔ لیکن اگر چینی اس کے اندر حلول اختیار کر گئی ہے، چینی اب نظر نہیں آ رہی، وہ پانی ہی ہو گیا ہے، پانی کے اندر تحلیل ہو گئی ہے اس کی، یہ ہے اتحاد۔ یہ اللہ کی توحید کے بارے میں جو ہے نا، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا، وجودی توحید، حلولی توحید، اتحادی توحید، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے بالکل ہی خلاف ہیں۔ اور پھر آیت یہ پیش کرتے ہیں
الباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن، باطن کی تفسیر سے یہ نکالتے ہیں، یہ غلط تفسیر ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بتائی ہے نا وہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اتحاد کا مطلب کہ اس طرح اللہ متحد ہو گیا مخلوق کے اندر کہ ایک ہی ہو گئے، وحدت ہو گئی، اسی سے وحدت الوجود کا لفظ جو ہے نا یہ نکلا ہے، یعنی وجود کا ایک ہونا، یعنی خالق اور مخلوق کا وجود یہ ایک ہو گیا، یہ وحدت الوجود، ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ اور حلول کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر وہ اس طرح سرایت کر گیا ہے تو دو ہی ہیں لیکن ہر اس کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے کائنات کے اندر، جس طرح یہ پانی کے اندر یہ چینی وغیرہ جو ڈالی جاتی ہے، یا گلاب کے پھولوں کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جس طرح وہ عرق ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس طرح جو ہے نا کہ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ پھر سمندر کی موجوں کے ساتھ مثالیں دیتے ہیں کہ سمندر اور اس کی موجوں میں جس طرح ہے فرق اس طرح ہے، تو یہ توحید صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے اور قرآن اور حدیث کے یہ خلاف ہے، صریح نصوص کے خلاف ہے۔ اللہ مالک الملک عرش پر مستوی ہے اور ساری کائنات اس کے نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شے اس سے اوجل نہیں ہے، اس کے علم میں ہے اور اس کی قدرت اور تصرف میں ہے، کوئی شے باہر نہیں ہے اس کی قدرت سے۔ تو یہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی علم سے متعلق قرآن کی آیت سے متعلق ایک حدیث ذکر کی ہے، مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ وما یعلم ما فی غد الا اللہ ولا یعلم متى یأتی المطر احد الا اللہ ولا تدری نفس بأی ارض تموت الا اللہ ولا یعلم متى تقوم الساعة الا اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا ذکر ہے، بلکہ ہر شے کا جو احاطہ ہے، اللہ کے علم میں ہر شے کا احاطہ، کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر اگر بیان کی جائے تو 1 گھنٹہ پورا لگ سکتا ہے، لیکن وقت چونکہ بہت نازک ہے ہمارے پاس، تو اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال جو ہے نا اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ آگے اگلی حدیث اس میں بھی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول کہ من حدث کا انہ یعلم الغیب فقد کذب، یہ باب کے ساتھ اسی کا ہی تعلق ہے کہ جو تجھے یہ بتائے کہ وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، یعنی غیب کو جانتے تھے، فقد کذب، تو اس نے غلط کہا ہے۔ وَهُوَ یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ، یہ وَهُوَ سے مراد ہوا اللہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ، اس میں حصر ہو گیا نا، یہ حصر سے استدلال ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ نفی کے بعد الا آ گیا تو یہ وصف جو ہے نا اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا، یہ قصر الصفت علی الموصوف کے قبیل سے ہے، بلاغت میں لکھا ہوا ہے نا، ایک قصر الصفت علی الموصوف، ایک قصر الموصوف علی الصفہ، تو یہ ہے قصر الصفت علی الموصوف، یعنی یہ صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہی محصور یعنی خاص ہو گئی ہے، کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں تو وہ اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ یہ بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لڑکیاں جو ہے نا وہ دف کے ساتھ کچھ گیت گا رہی تھیں،
تو ایک نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے جو کچھ کل کو ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی ھذا یا ھذہ، کہ یہ کہنا چھوڑ دے، وقولی اللتی کنت تقولین، یعنی جو تو پہلے کہہ رہی تھی نا وہی کہتی رہ۔ یہ بخاری میں ہے، اور ابن ماجہ میں یہی روایت آتی ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کہ کل میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ما فی غدن، ما جو ہے نا یہ کلمہ عموم کے لیے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کلمات عموم جو ہے نا ما لکھا ہوتا ہے، ما اور من موصولہ، عموم کا فائدہ کہ جو کچھ کل کو ہونے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ کا خاص صفت ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی، یہ کسی کو نہیں دی جا سکتی یہ صفت۔ آگے اگلا باب ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے دو اسماء حسنہ، اسماء حسنہ میں سے دو اسم ذکر کیے گئے ہیں، السلام اور المومن۔ حدیث بھی نیچے لے کے آئے ہیں، التحیات للہ، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام پہلے یہ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو السلام ولکن قولوا التحیات للہ، یہ دعا سکھا دی تھی۔ یہ السلام اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یہ سلامتی سے ہی ہے کہ سلامتی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کمال صفت ہے، ہر عیب اور نقص سے سالم، ہر عیب اور نقص سے سالم، کہ کسی لحاظ سے بھی اس کے اندر کوئی نقص یا عیب نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی ہر عیب اور نقص سے۔ یہ سلام اسم مصدر ہے، یہ اسم مصدر سلم یسلم تسلیما و سلاما، جیسے کلم یکلم تکلیما و کلاما ہوتا ہے نا، یہ اس طرح ہے۔ یمتع یمتع تمتیعا و متاعا، یہ مصدر میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، ابھی بتایا تھا آپ کو۔ تو یہ سلام، کیونکہ یہ سلام والی صفت جو ہے نا یہ بہت، یعنی جس کی حد ہی نہیں ہے، غیر محدود، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہمارے تصور سے بھی ماوراء ہے، تصور سے بھی باہر ہے، اتنی یعنی سلام اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلامتی ہوتی ہے۔ اگر سلامتی دے دے اللہ تعالیٰ کسی کو، مخلوق کو، یہ مخلوق کی شایان شان ہوگی، اس لیے السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، یعنی ہماری طرف سے اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ تو یہ سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بندے کی صفت بھی بن سکتی ہے یہ سالم ہونا، اور اللہ کی بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ لفظی اشتراک ہے، اس سے معنوی اور حقیقی اشتراک لازم نہیں آتا۔ ادھر اللہ کی شان کے لائق، ادھر بندے کی شایان شان، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ اس طرح المومن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ المومن کا معنی امن دینے والا بھی ہوتا ہے، کہ اللہ امن دینے والا ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، آمنہم کہ امن دیا ان کو خوف سے۔ یہ حرم والے تھے نا، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے، سفر میں چلے جاتے نا تجارت کے لیے، تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ وہاں سے آئے ہیں، یہ حرم سے آئے ہیں، تو لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خوف نہیں ہوتا تھا ان کو۔ یہ اللہ نے ایسے کیا تھا مقدر ان کے لیے، یہ اللہ اپنی نعمت ان کو بتا رہا ہے کہ میں نے جب تم کو اتنی بڑی نعمت دی کہ امن بھی اور ساتھ رزق بھی، تجارت کے اندر بھی برکت اور امن بھی ساتھ، خوف خطرہ نہیں، تو پھر تمہارا یہ لازم تھا تم پر کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ تو یہ امن دینا اللہ کی صفت ہے، کسی کو امن دینا۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا،
روآ کس کو کہتے ہیں؟ گھبراہٹ کو. فلما ذهب عن ابراہیم الرو، قرآن میں آتا ہے نا. تو روآت گھبراہٹیں، خوف کھا جانا، ہراساں ہو جانا. یہ اللہ امن دے دیتا ہے، اس لیے اللہ کو کہا گیا ہے آمن روآتنا، یہ امن دینا. ایک تو یہ معنی اس کا، اس اعتبار سے یہ اللہ کی خاص صفت ہے کہ اللہ غیبی طور پر ہی امن دے دے، اسباب بنا دے امن کے، کن کہہ کر ہی. یہ اللہ کی خاص صفت ہوگی نا. یہ بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح وہ کسی کو امن دے سکے. بندے کی استطاعت میں جو ہے، قدرت میں جو ہے کسی کو امن دے دینا، وہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے مطابق ہے. مثلا خوف ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے اس کو کسی کو بچانے کے لیے اپنا دروازہ کھول لیا کہ چلو آ جاؤ اندر، یہ بھی امن دے دیا نا اس کو. تو یہ ہے اس کی استطاعت کے اندر. یہ اس کی مثل نہیں ہے جو اللہ امن دیتا ہے. اللہ کا امن دینا وہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اس لیے تشبیہ نہیں ہے. یہ ہے اسباب اور ذریعے کے تحت. تو ایک امن کا، ایمان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے تصدیق. اس لیے مومن کا معنی مصدق بھی کرتے ہیں کہ اللہ تصدیق کرنے والا ہے. معنی کیا ہوگا کہ مومنین کی اللہ تصدیق کرتا ہے، مومنین کی اللہ بھی تصدیق کرتا ہے. یہ معنی بھی کئیوں نے کیا ہوا ہے المومن. تو آگے اگلا باب ہے، اس کے اندر ہے باب قول اللہ ملک الناس. یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی ملک جو ہے نا یہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کا معنی ملک. مالک کا معنی ہوتا ہے مالک. تو ملک بادشاہ، یہ ملک سے ہے، ملک ملک سے ہے اور مالک ملک سے ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ جو کتاب آیت ہے نا سورۃ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین، تو اس کی تفسیر میں دو قراتیں ہیں، ایک ملک ہے ملک یوم الدین، ایک ہے مالک یوم الدین. اور بھی قراتیں ہیں 7-8 لکھی ہیں بیضاوی کے اندر. تو یہ ملک جو کہتے ہیں نا وہ پھر اس کو ملک سے بناتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ملک کا ہوتا ہے اور مالک جو ہے نا اس کے لیے ملکیت ہوتی ہے. بادشاہ مالک نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا. اور مالک جو ہوتا ہے نا اپنی مملوکہ شے کے اندر تصرف کرنے کی یعنی اذن ہوتا ہے اس کے لیے، جائز تصرف کر سکتا ہے مالک. بکری کا مالک ہے ایک آدمی، تو اس کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن بادشاہ اس سے وہ چھین کر اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. تو اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، یہ دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ ساری کائنات اللہ کی مملوک بھی ہے. اللہ تصرف کر سکتا ہے جیسے چاہے، کامل اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اندر جیسے چاہے تصرف کر دے. کسی کو بیمار کرنا بیمار کر دے، مثلا کوئی تکلیف پہنچانی ہے نقصان، یا کسی کو موت دینی ہے موت دے دے مثلا. تو یہ اللہ کو کامل تصرف کی جو ہے نا قدرت ہے، اختیار ہے. اور اسی طرح کامل بادشاہ بھی ہے اللہ تعالیٰ. تو انسان جو ہے نا اس کی جو ملک ہوتی ہے نا کسی شے پر، یہ عارضی ہے، عارضی. وہ بھی جس میں اس کو اذن ہے شرعی طور پر وہ جائز ہے اس سے انتفاع. اگر اذن نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. اپنی ملکیت کے اندر شے ہو، مثلا خریدتا ہے تو اس کی ملکیت آ جاتی ہے، اس میں جائز تصرف کر سکتا ہے، ناجائز تصرف نہیں کر سکتا اس کے اندر، ناجائز تصرف. مثلا جانور دیا ہے اللہ نے، اس کو مقدر کر دیا، اس نے خریدا، مالک بن گیا نا اس کا. اب اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جانور پر ظلم کرے، زیادتی کرے، یہ تصرف نہیں کر سکتا اس طرح کا. جائز کام لے سکتا ہے اس سے اتنا تصرف. اگر دل چاہتا ہے ذبح کرنے کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح تصرف نہیں کر سکتا کہ اس کو جان سے مار دے. ویسے ہی یہ چونکہ اذن نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کامل ملکیت اللہ کے لیے ہے، کامل ملک، یعنی ملک بھی کامل اللہ، مالک بھی کامل اللہ. تو اس لیے تشبیہ کی نفی ہو جاتی ہے. تشبیہ یعنی ملک، اللہ کی ملک یہ مخلوق کے ملک کی طرح نہیں ہے.
تصرف کو یہ لازم ہے، مثلا مالک ہونا یہ تصرف کو لازم ہے، تصرف. لیکن بندہ کئی امور کے اندر عاجز ہے، اللہ کسی لحاظ سے بھی عاجز نہیں ہے، وہ کامل تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. بندہ تو اپنے بال پر بھی تصرف کا مالک نہیں ہے. مثلا بال سفید ہو گئے ہیں تو بال کو کہے کہ بال سفید نہ ہو جاؤ، ابھی مطلب کالے ہی رہو، بال اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں، کیونکہ تصرف کی استطاعت قدرت نہیں ہے، کمال تصرف نہیں، قدرت نہیں ہے اس کے اندر. کوئی کمزور ہو رہا ہے بندہ، اپنے آپ کو کہے کمزور ابھی نہیں ہونا، تو ہو جائے گا اس طرح؟ نہیں ہوگا. کہ اللہ کا تصرف جو ہے نا چونکہ کامل ہے، وہ جب بھی کن ہی کہہ دے اسی طرح ہی ہو جائے گا. کسی شے کے اندر کمال تصرف کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ اگر کسی انسان کو کہے کہ بندر ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا. کونو قردۃ خاسئین، یہ کمال تصرف ہے، کمال ملکیت اللہ کی، جیسے چاہے تصرف کرے، کوئی معنی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. تو آگ کو اللہ نے کہہ دیا تھا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اسی وقت ہی وہ بردن و سلامہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ نے کن کہا تو وہ سانپ بن گیا اسی وقت ہی. جب پھر دوبارہ کن کہا تو وہ سانپ سے پھر جو ہے نا عصا ہو گیا، اللہ نے پہلی حالت کی طرف لٹا دیا. یہ کمال تصرف ہے اللہ کا ہر شے کے اندر. انسان اگر کسی لاٹھی کو 1000 بار کہے نا کہ سانپ بن جا، بن جائے گی، کیونکہ یہ تصرف کمال ملکیت اس کی اس پر نہیں ہے، کمال نہیں ہے. ادھر اللہ کا جو کی ملکیت ہے نا، ادھر کمال ہی کمال ہے. کمال ملک اور کمال ملک یہ دونوں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے کمالات ہیں یہ اسی سے یہ اللہ کی خاص صفات بنتی ہیں، اسی سے تشبیہ کی نفی ہو جاتی ہے، تشبیہ کی نفی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ ہی با کمال ہے. اللہ تو کامل ذات اور کامل صفات اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. آگے اللہ وحدہ لا شریک نے، یا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث قدسی جو ہے نا بیان فرمائی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن انا الملک این ملوک الارض، کہ میں ہی بادشاہ ہوں. یہ حسر ہو جاتا ہے، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو جائے نا، انا الملک یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے، نحو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ. تو میں ہی بادشاہ، میں ہی کامل بادشاہ، کمال کا بادشاہ. جس طرح کوئی کہتے ہیں نا انت الرجل، تو ہی مرد ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ تو ہی کامل مرد ہے. یہ شرح شذور الذہب کے اندر لکھا ہوا ہے ابن ہشام نے، انت الرجل، کہ تو ہی مرد ہے. اس کو کہتے ہیں حسر ادعائی، یعنی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا اس شہر کے اندر صرف ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی مرد ہے، یعنی کام کا مرد ایک ہی ہے، حالانکہ ہوتے تو بہت زیادہ ہیں. تو یہ ان الملک کے اندر یہ معنی ہے کہ اصل حقیقی بادشاہ، با کمال بادشاہ تو وہ تو میں ہی ہوں. یہ دنیا کے اندر چونکہ عارضی ملک ہے نا بادشاہ، عارضی بادشاہ، تو ان میں کمال تصرف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی رعایا کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ علیحدہ علیحدہ جانتے ہوں. کوئی پتہ نہیں فلاں شہر کے اندر کون کون رہتا ہے، کس حالت کے اندر ہیں، کوئی مریض وغیرہ. بادشاہوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. کوئی مخبر خبر دے کسی فرد کے بارے میں تو وقتی طور پر پتہ چل جائے گا، بعد میں پھر بھول جائے. لیکن اللہ کی کمال بادشاہی کہ وہ سب کو جاننے والا بھی ہے، سب کی حاجات پوری کرنے والا بھی ہے، اور سب میں کمال تصرف کا بھی اختیار رکھتا ہے. اس سے ان کا بھی رد ہو جاتا ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا واسطوں کی، وسیلوں کی ضرورت ہے.
پھر مثال دیتے ہیں کہ بادشاہ تک پہنچنا ہو تو پہلے کئیوں کو ملنا پڑتا ہے، واسطے ہیں درمیان میں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی